اپنی ذات میں منفرد مجرم. قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں. 2 رکوع. ان قارون کان من قوم موسیٰ. ہاں، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا. کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ معافی دے دو. پکڑو، سارا اندر. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت. جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا. وعزتی، وعزت کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ. مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا، اور اسے میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے. اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں، اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں، اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں. اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی. انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں. اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. سورج تک نہیں جائیں گے، چلو سورج تک پہنچا دو. سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر. لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے. صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے. ہاں، کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے. لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا، اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے. میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے. یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے. جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے. امانت پوچھنے والا ہے اللہ. کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی. سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو. سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ 4 دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں. اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا
اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے چناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرہ ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دو نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، وہ تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوس قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہا ہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ اللہ کے بعد عظمتوں کی، بلندیوں کی انتہا پر پہنچے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو، یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں
لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی البدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو، وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار، پہلے ہی لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہٰذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے، اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی، نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے، اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے،
ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم۔ آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا، اور آج کے بعد یہ سورا سمندر پی جائیں پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، اور یہ سوری جنت کے میوے کھا جائیں ان کو بہانہ نہیں آئے گا۔ پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا۔ اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے، اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے۔ جب میرے آپ کے ایمان والوں کے جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے چمکتے دمکتے خوبصورت حسین، جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے۔ اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اندر چلو دروازہ بند، اندر چلو دروازہ بند۔ اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ بابا جان آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت